بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے، جبکہ انسان اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کتے کی 10 صفات بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوسروں تک شیئر کر دیا کریں۔ کتے کے اندر پہلی صفت، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے وہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی رہتا ہے۔ یہ صفت ایک صابرین کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری علامت، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ تیسری، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ رازین کی علامت ہے۔ چوتھی، اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے۔ پانچویں، اگر اس کا مالک میٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ چھٹی، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنیٰ جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ ساتویں، اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹھکرا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ آٹھویں، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نویں، رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ 10ویں، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ غور کریں کہ کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں موجود ہے؟ ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی ہے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ ہم سے درگزر کر رہے ہیں، ورنہ یقین کریں کہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ہم پر پتھر بھی برس سکتے تھے۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے کہ وہ روتے تھے ہمارے لیے کہ یا اللہ تمام امت پر عذاب آئے پر میری امت پر عذاب نہ آئے، یہ صرف انہی کی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے رمضان جیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ اس میں معاف کر دے اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صالحین بنا دے، متوکلین بنا دے، زاہدین بنا دے اور خاشعین والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساکین کی علامت ہی اگر اس میں ہم میں پیدا ہو جائے، متواضعین کی علامت اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو اس کے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں صالحین کی ہی نشانی عطا فرما دے، یا اللہ پاک ہمیں صابرین کی نشانی عطا فرما دے، اللہ ہمیں صادقین کی نشانی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں راضی رہنے والوں میں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اس کے تھوڑے دیے پر بھی راضی ہو جائیں گے تو ہمارے تھوڑے اعمال دیکھ کر ہمارے جو گناہ کی
पॉइंट हम अपने साथ अपने कंधों पर लेके जाएंगे, यकीन करें वो उसको इग्नोर कर देगा। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक हैं। यकीन करें जब उसकी रहमत की नज़र पड़ेगी तो वो बख्श देगा। उसकी रहमत से बड़े नहीं हैं हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हम जहाँ जहाँ तक नज़र डालते हैं वहाँ वहाँ तक हमारे गुनाह हैं, मगर जब अल्लाह ताला की रहमत की नज़र और उसकी रहमत का सोचते हैं, या अरहमर राहिमीन का सोचते हैं, या रहमान का सोचते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह ताला कहता है मैं आपको बख्श दूंगा। इंशाअल्लाह वो हमें बख्शेगा और अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक भी अता फ़रमाएगा। और अल्लाह ताला हमें नेकोकार अपने जो उसके ख़ास बंदे हैं हमें नबियों की सफ़ों में उठाएगा। क़यामत के दिन हमें सजदों की हालत में उठाएगा। अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला हमारे नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में इंशाअल्लाह पकड़ाएगा, हमें कब्र के अज़ाब से बचाएगा और हमें मरते वक़्त कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नसीब फरमाएगा। हमसे तो वो कुत्ता अच्छा है, अगर उसका मालिक उसे खाना नहीं देता तो वो कुत्ता जो है चुप करके देखता रहता है। अगर उसको मारता है तो वो फिर भी वही रहता है। अगर उसका मालिक उसको छोड़ देता है तो वो फिर भी वही रहता है। या अल्लाह पाक हम बहुत गुनाहगार हैं, तो हमें दुनिया की हर आसाइश दे देता है, हम फिर भी राज़ी नहीं होते। हम सर से लेकर पाँव तक अगर अपने आप पे नज़र डालें तो हम फिर भी राज़ी नहीं हैं। हम तो अगर हमारे जिस्म से एक मामूली सा बाल भी उतर जाए